السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اذا جاءکم المؤمنات مہاجرات فامتحنوہن اللہ اعلم بإیمانہن فإن علمتموہن مؤمنات فلا ترجعوہن الی الکفار لا ہن حل لہم ولا ہم یحلون لہن وآتوہم ما انفقوا الی آخر الآیہ۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سلسلہ دروس میں آج کے درس کا عنوان ہوگا مکہ سے چند عورتوں کا اسلام قبول کر کے مدینہ کی طرف سفر اور کفار مکہ کا ان کو واپس کرنے کا مطالبہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ کے مقام پر جس وقت مکے والوں سے صلح کر لیتے ہیں، صلح میں یہ بات طے ہوئی تھی کہ اگر مکے کا کوئی بھی شخص مسلمان ہو کر مدینہ جائے گا تو اس کو واپس کر دیا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر اتفاق کر لیا۔ اس اتفاق کے بعد جو شخص آپ کے سامنے معاہدہ کرنے کے لیے آیا ہوا تھا، اس کا ایک بیٹا ابو جندل رضی اللہ تعالی عنہ اسی مقام پر مسلمان ہو کر بیڑیوں میں جکڑے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حاضر ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے پناہ دیجئے، میں کفار مکہ کی تکلیف، ان کی پریشانیاں، ان کے طرف سے طرح طرح کی مصیبتوں کا شکار ہو کر اپنے آپ کو بچا کر یہاں اب پہنچا ہوں۔ ابو جندل کے والد سہل بن حنیف، اس شخص نے دیکھا کہ یہ تو میرا بیٹا ہے، یا سہیل بن عمرو نے دیکھا یہ تو میرا بیٹا ہے، میرا بیٹا مسلمان ہو کر نبی کے دربار میں حاضر ہو رہا ہے۔ تو سہیل بن عمرو نے نبی سے کہا، اے محمد، ہمارا آپ سے معاہدہ ہو چکا ہے، لہذا اس کو ہمارے حوالے کر دو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی معاہدہ مکمل نہیں ہوا، کاروائی باقی ہے، لہذا ابھی یہ آدمی، آپ کا یہ بیٹا ابو جندل، اس معاہدے میں داخل نہیں ہوگا۔ اس نے کہا کہ اگر آپ نے اس کو واپس نہیں کیا تو معاہدہ یہیں سے ختم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ معاہدہ ختم کرنے پر تلا ہوا ہے، آپ نے ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو واپس کر دیا، ان کے حوالے کر دیا۔ سہیل بن عمرو جو ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا باپ تھا، وہ ابو جندل کو گھسیٹتے ہوئے لے جاتا ہے، مارتا ہے، تکلیف دیتا ہے۔ اس واقعے کے بعد جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ کے مقام سے اب مدینہ منورہ کی طرف نکل پڑتے ہیں، چونکہ معاہدہ ہو چکا تھا کہ واپس چلے جانا ہے، اس سال آپ کو عمرہ نہیں کرنے دیا جائے گا، مکہ میں داخل ہونے نہیں دیا جائے گا۔ بعض روایتوں میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ مدینہ پہنچ گئے تھے، اور پھر اس وقت ام کلثوم بنت عقبہ بن ابی معیط، عقبہ بن ابی معیط نامی ایک بڑا سردار ہوا کرتا تھا مکہ میں۔
یہ عقبہ بن ابی معیط وہی شخص ہے جس شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن پر اونٹ کی اوجڑی ڈالی تھی۔ اس کی بیٹی ام کلثوم مسلمان ہو کر مدینہ پہنچ جاتی ہے۔ اس کے پیچھے پیچھے اس کے دو بھائی عمارہ بن عقبہ اور ولید بن عقبہ، یہ دونوں مدینہ پہنچ جاتے ہیں۔ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا جو مسلمان ہو کر مدینہ آئی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کرتی ہے کہ اب ہم کو مدینہ میں رکھیے، ہم مکہ میں نہیں رہنا چاہتے، ہم مسلمان ہو چکے ہیں۔ ان کے دو بھائی نبی سے کہتے ہیں محمد ہمارا آپ کا یہ معاہدہ ہوا ہے کہ مکے کا کوئی آدمی اگر مسلمان ہو کر مدینہ آئے گا تو آپ انہیں واپس کرو گے، لہذا معاہدے کی پابندی کیجیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا معاہدے میں یہ بات لکھی تھی کہ اگر کوئی مرد، لفظ رجل استعمال ہوا تھا، اگر کوئی مرد مکہ سے مسلمان ہو کر مدینہ آ جاتا ہے تو ہم اس کو واپس کرنے کے پابند ہوں گے۔ یہ مرد نہیں، عورت ہے، یہ ام کلثوم عورت ہیں، لہذا ہمارا آپ سے عورتوں کے بارے میں کوئی معاہدہ نہیں ہوا ہے۔ انہوں نے کافی اصرار کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، عورتوں کو واپس نہیں کیا جا سکتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت سورہ ممتحنہ کی آیت نمبر 10 نازل فرمائی، یا ایھا الذین آمنوا اذا جاءکم المؤمنات مہاجرات فامتحنوہن، اے مومنو جب تمہارے پاس مومنہ عورتیں مکہ کی طرف سے ہجرت کر کے آئیں تو ان کا امتحان لو۔ اللہ اعلم بایمانہن، اللہ جانتا ہے ان کے اندر ایمان ہے نہیں ہے کیا ہے۔ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ، اگر تمہیں یہ معلوم ہو جائے کہ حقیقت میں یہ عورتیں آپ کے پاس ہجرت کر کے ایمان کی حالت میں آئی ہیں، سچا ایمان انہوں نے لایا ہے، فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ، تو آپ انہیں کافروں کی طرف نہ بھیجو، کافروں کی طرف نہ پلٹاؤ۔ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ، اس کے آگے اللہ فرماتے ہیں کہ وہ کافروں کے لیے حلال نہیں ہیں، وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنْ، اور وہ کافر ان کے لیے حلال نہیں ہیں، اس لیے کہ یہ عورتیں اگر ان کا کوئی شوہر ہے تو وہ شوہر کافر ہے، تو مسلمان عورت کافر مرد کے لیے حلال نہیں ہے، اور وہ کافر یہ مسلمان کے لیے حلال نہیں ہے، لہذا اب کسی بھی مسلمان عورت کو کافر کے حوالے نہیں کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اعلان کر دیا اس آیت کے نزول کے ساتھ۔ تو جب یہ آیت نازل ہوئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی سے انکار کر دیا تھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر اس بات کا اعلان کر دیا کہ اب کوئی مسلمان کے پاس کافر اور کافر کے پاس مسلمان، یعنی مسلمان مرد کے لیے کوئی کافر عورت حلال نہیں ہے، اور کافر مرد کے لیے کوئی مسلمان عورت حلال نہیں ہے، دونوں ایک دوسرے کے لیے حلال نہیں ہوں گے۔ مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ اس کا شوہر مسلمان ہو، اور مسلمان مرد کے لیے ضروری ہے کہ اس کی بیوی مسلمان ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب یہ آیت نازل فرمائی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم تھے، ان میں سے کچھ ایسے صحابہ تھے جن کی بیویاں ابھی بھی کفر پر تھی۔ سن 6 ہجری، ہجرت کا 6واں سال چل رہا ہے، حدیبیہ کا مقام، صلح حدیبیہ مکمل ہو چکی ہے، اس کے بعد بعض صحابہ ابھی بھی ایسے تھے
جن کے نکاح میں ایسی بیویاں تھیں جنہوں نے اب اسلام قبول نہیں کیا تھا اور ان کے ساتھ رہتی تھی. انہیں میں سے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس 2 بیویاں ایسی تھی جو مسلمان نہیں ہوئی تھی. اسی وقت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو چھوڑ دیا. جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ ان کے لیے وہ ان کے لیے حلال نہیں ہیں. مسلمان مرد کے لیے کافر عورت اور کافر مرد کے لیے مسلمان عورت حلال نہیں ہو سکتی. تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ دونوں بیویوں کو طلاق دے دی، جن میں سے ایک بیوی سے معاویہ بن ابی سفیان جو ابھی مکہ ہی میں تھے، جنہوں نے ابھی اسلام نہیں لایا تھا، ایک سے انہوں نے نکاح کر لیا اور دوسرے سے صفوان بن امیہ نے. اسی طرح طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک بیوی تھی جو ابھی حالت کفر میں تھی. انہوں نے انہیں بھی طلاق دے دی، انہیں بھی مکہ بھیج دیا گیا. اسی طرح سے ایک اور صحابی عیاض بن غنم الفہری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، ان کے پاس بھی ایک بیوی ایسی تھی جو حالت کفر میں تھی، انہوں نے بھی ان کو واپس کر دیا. اس طرح سے اب یہاں سے ایک نظام بنا. ابھی تک کہ یہ اختلاط چل رہا تھا، کبھی شوہر مسلمان ہو جاتا بیوی نہیں ہوتی، کبھی بیوی مسلمان ہو جاتی شوہر نہیں ہوتا، کبھی باپ مسلمان ہوتا بیٹا نہیں ہوتا. اس طرح سے یہ گھرانہ چلتا آ رہا تھا. اب یہاں سے آہستہ آہستہ تفریق کی جانے لگی. اگر شوہر مسلمان ہے تو اب وہ کافر بیویوں کو نہیں رکھ سکتا، اگر شوہر کافر ہے تو اس کے ماتحت مسلمان عورت نہیں رہ سکتی. یہ نظام بن گیا. ہم دیکھتے ہیں دنیا کے اندر کتنے ایسے اختلاط موجود ہیں مسلمانوں کے درمیان میں. آدمی مسلمان ہیں بیویاں کافر ہیں، اور کئی مرتبہ آدمی کافر ہیں بیویاں مسلمان ہیں. یہ جائز نہیں ہے، نہ مرد کے لیے جائز ہے نہ عورت کے لیے جائز ہے. تو بعض مرتبہ انسان کو کھیل کھلونے، یہ دنیا کی رنگینیاں، یہ کرتب بازیاں دین سے اتنا دور کر دیتی ہیں، لوگوں کو لگتا ہے بس یہ جسمانی ورزش ہے، یہ کرتب ہے، یہ فن ہے، یہ مہارت ہے، اور اس سے صلاحیت بڑھتی ہے، اس سے شہرت ملتی ہے، سامان ترقی کرتا ہے. لیکن اس کے پیچھے انسان کا دین اور ایمان کتنا خراب ہوتا ہے اس کا اندازہ نہیں ہے. ہم دیکھ رہے ہیں کھیل کا میدان ہو یا فلموں کا میدان ہو یا دیگر میدان، جہاں بڑے بڑے لوگ نظر آتے ہیں جن کی لوگ بڑی عزت کرتے ہیں. ہندوستان کے تقریباً لوگ مسلمان ہو یا ہندو ہو سب ان کی عزت کرتے ہیں، لیکن وہ ایمان پر اپنے باقی نہیں ہیں، وہ اپنے ایمان کے لیے بھی وفادار نہیں رہے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر جو مہاجرہ عورتیں آیا کرتی تھی مکہ کی طرف سے، باقاعدہ ان کے لیے کچھ شرائط رکھے گئے. چند شرطوں کے ساتھ انہیں مدینہ رکھا جائے گا، اور وہ شرطیں حقیقت میں ان کی طرف سے اس بات کا اعلان ہوگا کہ ہم حقیقی طور پر ایمان والے ہیں. کیونکہ ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی بھی اسلام کا نام لے کر مسلمانوں کے درمیان داخل ہو جائے اور یہاں مسلمانوں کو نقصان پہنچائے. اور ایک بڑے طویل دور میں مسلمانوں کے ساتھ ایسا ہوا ہے، خلافت عباسیہ میں، خلافت عثمانیہ میں، اور یہاں کی حکومتوں میں. یہاں کی جو مسلم حکومتیں تھیں، چاہے وہ مغل ہو اور نظام ہو، اس طرح کے جتنے ہیں، ان لوگوں پر آپ ان کی سرکاروں میں آپ غور کریں گے کہ ان کے درمیان بہت سی کافرہ عورتیں ایمان کی حالت میں، ایمان کی شکل و صورت میں داخل ہوئی، ان کے گھروں تک پہنچ گئی اور آہستہ آہستہ ان کے ایمان کو برباد کرنے لگی. کبھی کبھار باقاعدہ یہی عورتیں ملک کی تباہی کا سبب بن گئی. اندر سے اپنی قوم کی وفاداری میں
انہوں نے اپنا بھیس بدلا اور مسلم حکومتوں کا خاتمہ کر دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان عورتوں کو مدینہ میں رکھنے کا ایک نظام بنا دیا۔ وہ نظام کیا تھا؟ یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات یبایعنک علی الا یشرکن باللہ شیئا، جو عورتیں ہجرت کر کے آپ کے پاس آئیں تو آپ باقاعدہ امتحان لیجئے، ان کا پرکھیے، ان کو ایسے ہی رکھنا لیجئے، پرکھ کر رکھیے، امتحان لے کر رکھیے، اور پھر ان سے یہ معاہدہ لیجئے، یہ شرطیں بتائیے کہ یہ شرطیں ہیں اگر آپ کو یہاں رہنا ہے۔ پہلی شرط یہ ہے اللہ یشرکن باللہ شیئا، شرک نہیں کرو گے، یہ پہلی شرط ہے۔ اللہ کے ساتھ آپ کسی کو شریک نہیں کرو گے۔ دوسری شرط ولا یسرقن، چوری نہیں کرو گے۔ شرک کا تعلق اللہ تعالیٰ سے، اللہ کی عبادت سے ہے، یہی اصل ایمان ہے۔ اور جب اسلام میں داخل ہو گئے، شرک نہیں کر رہے ہیں، تو یہ جو مسلمان ہیں اللہ کے پر ایمان لانے والے، اب ان کا احترام، ان کی عزت، ان کے مال کا احترام یہ بھی ضروری ہوگا۔ جن کے ساتھ رہ رہے ہو ان کے ساتھ امانت داری سے رہنا ہے۔ اللہ یسرقن، چوری نہیں کرو گے، ولا یزنین، زنا نہیں کرو گے، مال کی حفاظت بھی کرنا ہے اور عزت کی بھی حفاظت کرنا ہے، زنا نہیں کرنا ہے یہاں پر۔ ولا یقتلن اولادہن، اور اپنی اولاد کا قتل نہیں کرنا ہے۔ یہ انسان کی جان کی حفاظت، پہلے ایمان کی حفاظت، پھر مال کی حفاظت، پھر عزت کی حفاظت، اور پھر اس کے بعد جان کی حفاظت، کہ جان کی بھی حفاظت ہو، کسی انسان کا قتل نہیں کیا جائے گا۔ اب قتل میں جو ایک آسان قتل تھا زمانہ جاہلیت میں، ماں کا اپنے بچوں کو قتل کرنا یا باپ کا اپنے بچے کو قتل کرنا، یہ سب سے آسان قتل تھا۔ کوئی انسان کسی کو باہر جا کے قتل کرے اتنا آسان نہیں ہے، باہر جائے گا قتل کرے گا، بدلے میں قتل ہو کے بھی آ سکتا ہے، لیکن گھر میں پیدا ہونے والے بچے کو قتل کر دے کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ بند کمرے میں کب قتل کر دے گا معلوم بھی نہیں ہوگا، یہ ان کے لیے آسان تھا۔ تو اللہ نے کہا وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَادَهُنَّ، اپنی اولاد کا قتل نہیں کرو گے۔ وَلَا يَأْتِينَ بِبُهْتَانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ، اور اسی طرح سے کسی پر بھی جھوٹا الزام نہیں لگاؤ گے، کیونکہ عورتیں ہیں تو زیادہ بولنے کی عادت ہوتی ہے، شکوک و شبہات زیادہ ہوتے ہیں، تو عورتیں آپس میں ماحول کو خراب نہیں کرے گی۔ خواہ کسی پر شک کرنا، کسی پر الزام لگانا، کسی پر بہتان لگانا، جس سے پورا معاشرہ تباہ ہو جائے، میاں بیوی کے درمیان اختلافات ہونے لگے، ماں باپ جدا ہو جائیں، گھر ٹوٹ جائیں، یہ کام نہیں کریں گے۔ وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ، اور پھر آپ کی کسی بھی خیر کے کام میں وہ نافرمانی نہیں کریں گے۔ آپ جس بات کا انہیں حکم دیں آئندہ، وہ تمام باتوں کو مانیں گے۔ اب جب یہاں آ گئے، اتنی چیزوں پر معاہدہ کر لیا، اب یہ پابندی ہوگی کہ اب یہاں سے جتنی باتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں گے، تمام باتوں پر ان کو عمل کرنا ہوگا۔ اگر وہ ان چیزوں کو مان لیتے ہیں فبایعہن، تو آپ ان سے بیعت کر لیجئے، ان سے بیعت کر لیجئے اور پھر ان کو رکھیے مدینہ منورہ میں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاہدے کے تحت ابو جندل کو تو واپس کر دیا تھا، لیکن عورتوں کو واپس نہیں کیا، اور اس میں معاہدے کی خلاف ورزی بھی نہیں ہوئی، کیونکہ معاہدے میں عورتوں کا کوئی ذکر نہیں تھا۔ اسی طرح سے اگر عورتوں کو واپس کر دیا جاتا تو یہ عورتوں کے لیے مناسب نہیں تھا۔ ہو سکتا ہے عورتوں کی عزت کا مسئلہ ہو، ان کی جان کا مسئلہ ہو، عورتوں کی ذلت کا مسئلہ ہو، عورتیں کمزور ہوتی ہیں، ہو سکتا ہے کوئی بھی حالت ہو سکتی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے ان کو محفوظ کر لیا۔ اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاہدے میں بھی عورتوں کے احترام کا بڑا لحاظ رکھا ہے، لیکن ساتھ میں
خاص طور پر عورتوں سے یہ معاہدہ کرنے کی تعلیم دی گئی کہ ان سے یہ معاہدہ کریں کہ وہ شرک نہ کریں۔ اور ہم جانتے ہیں کہ زیادہ تر مسلم معاشرے کے اندر خواتین میں شرک زیادہ ہوتا ہے۔ خواتین کے درمیان میں بدعت و خرافات اور بیماریوں کی شکل میں یا ڈر اور خوف کی شکل میں، نیند نہ آنے کی شکل میں، ناکامی کی شکل میں، کمزوری کی شکل میں، دل نہ لگنے کی شکل میں، کام میں من نہ لگنے کی شکل میں، اور جسمانی اعتبار سے کچھ تبدیلی آنے کی شکل میں، بس یہی خیال ہوتا ہے کہ کسی کا سایہ لگ گیا ہے، چلیں فلاں بابا کے پاس، چلیں فلاں پیر کے پاس۔ تو عورتوں کا رجحان زیادہ شرک کی طرف ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص طور پر عورتوں کو یہ تعلیم دی کہ وہ شرک سے توبہ کریں، شرک سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مسلم خواتین کو ہمیشہ ہر جگہ پر شرک سے اور ہر طرح کے محرمات سے، حرام کاموں سے محفوظ رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔